بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 18۔ مادر ملت تجھے سلام۔ دی گئی سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ جواب: محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 31 جولائی 1893 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 2۔ قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کو کون سا خطاب دیا اور کیوں؟ جواب: قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا کیونکہ اس نے قیام پاکستان، تعمیر پاکستان اور قوم کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ سوال نمبر 3۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کو متحرک کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ جواب: آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ہندوستان کے مختلف شہروں کے دورے کیے اور مسلمان خواتین میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ آپ کے عزم اور حوصلے مسلمان خواتین کی ہمت بندھائی، جس کے نتیجے میں انہوں نے تحریک پاکستان میں مردوں کی شانہ بشانہ کام کیا اور قیام پاکستان کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ سوال نمبر 4۔ آپ کے خیال میں محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں جو خدمات سر انجام دیے، بعد ازاں ہمیں ان سے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ جواب: آپ نے تحریک پاکستان میں جو خدمات سر انجام دی، ان خدمات کی وجہ سے دوسری خواتین میں ہمت و حوصلہ پیدا ہوا اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے خواتین نے بھی بھرپور قربانی دی، جس کے نتیجے میں پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور آج ہم اپنے ملک میں آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5۔ قائد اعظم نے فاطمہ جناح کی خدمات کا اعتراف کن الفاظ میں کیا؟ جواب: قائد اعظم نے ایک موقع پر اپنے عظیم بہن محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ اپنے بہن کے سالہ سال کی پرخلوص خدمات اور مسلمان خواتین کی آزادی کے لیے انتھک جدوجہد کی وجہ سے ان کی انتہائی مقروض ہے۔ سوال نمبر 6۔ دی ہوئی عبارت غور سے سنیے، اس میں بتائی گئی معلومات اپنے الفاظ میں بیان کریں اور سوالات کے جوابات دیں۔ عبارت: تحریک پاکستان میں جن خواتین نے قابل قدر خدمات سر انجام دیے، ان میں ایک اہم نام بیگم محمد علی جوہر کا بھی ہے۔ آپ محمد علی جوہر کی بیوی تھی جو تحریک خلافت کی بانی تھے۔ پردے کے سخت پابند ہونے کے باوجود آپ نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ نے لکھنؤ میں منعقد ہونے والی مسلم لیگ کی تاریخی اجلاس میں خواتین کے جلسے کی صدارت کی۔ اسی جلسے میں مسلم لیگ کے شعبے خواتین کا قیام عمل میں آیا۔ 1940 عیسوی میں جب لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ منعقد ہوا، اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کمیٹی کا سالانہ جلسہ بھی 22 مارچ کو اسلامیہ کالج لاہور کی حبیبیہ ہال میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں ہندوستان کی ممتاز خواتین نے شرکت کی۔ اس جلسے میں بیگم محمد علی جوہر کو آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کمیٹی کی صدر اور رہنما منتخب کیا گیا۔ سوال نمبر 1۔ بیگم محمد علی جوہر کون تھی؟ جواب: آپ محمد علی جوہر کی بیوی تھی جو تحریک خلافت کی بانی تھے۔ سوال نمبر 2۔ لکھنؤ میں منعقدہ مسلم لیگ کی تاریخی اجلاس میں کس شعبے کا قیام عمل میں آیا؟ جواب: لکھنؤ میں منعقدہ مسلم لیگ کی تاریخی اجلاس میں شعبے خواتین کا قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 3۔ قرارداد لاہور کب اور کہاں منظور کی گئی؟ جواب: قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور کی منٹو پارک میں منظور کی گئی۔ سوال نمبر 4۔ بیگم محمد علی جوہر کب اور کس کمیٹی کی صدر منتخب ہوئی؟ جواب: بیگم محمد علی جوہر 22 مارچ 1940 عیسوی کو آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی کمیٹی کی صدر منتخب ہوئی۔ سوال نمبر 7۔ دی ہوئی تصاویر کی مدد سے محاورات مکمل کر کے ان کے معنی لکھیے، بعد ازاں انہیں جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے۔ جواب: آنکھوں کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا، اسلم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ گھی کی چراغ جلانا، خوشی ہونا، بیٹے کے پاس ہونے کا سن کر باپ نے گھر میں گھی کی چراغ جلا دیے۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا، مکر سے کام لینا، چور نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ دان کٹے کرنا، عاجز کر دینا، 1965 عیسوی کی جنگ میں پاک فوج نے دشمن کے دان کٹے کر دیے۔ طوطا چشم ہونا، آنکھیں پھیرنا، معمولی باتوں پر طوطا چشم نہیں ہونا چاہیے۔ چار چاند لگانا، رونق دوبالا کر دینا، مہمان خصوصی کی تقریر نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ حروف بیان، نیچے دی ہوئی جملے غور سے پڑھیے۔ استاد نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سارا نے کہا وہ کل یعنی پیر کو بازار جائے گی۔ اوپر دی ہوئی جملوں میں حروف بیان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کسی بات کو بیان کرنے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جائے انہیں حروف بیان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔
حروف بیان کے اور یعنی کا استعمال کرتے ہوئے ایک اقتباس اپنے کاپی میں لکھیے۔ جواب: اقتباس: بچوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں، یہ ان کے کل یعنی مستقبل میں بھی کام آئے گا، کیونکہ آگے بھی سچ کی روشنی اپنے بچوں یعنی ان کے آنے والے نسلوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ سبق کے مطابق درست جواب کی دائرہ لگائیے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے تھی ڈاکٹر۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ڈینٹل کلینک کھولا بمبئی میں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو دفن کیا گیا قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے آپ کو قائد اعظم کا ثابت کیا، دست بازو۔ محترمہ فاطمہ جناح نے وفات پائی 9 جولائی 1967 عیسوی کو۔ یاد رکھیے، ایسے الفاظ جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی جاندار یا بے جان چیز کے مخصوص آواز کو ظاہر کرے اسم صوت کہلاتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسم مصغر کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرے اسم مکبر کہلاتا ہے۔ اسم ضرب: ایسے الفاظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسم ضرب کہلاتے ہیں۔ کالم الف میں دی ہوئی جملوں میں سے اسم صوت، اسم اعلیٰ، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم ضرب کی نشاندہی کرے اور کالم با میں لکھیے۔ ہتھوڑی کے ڈھونگنے کے کام آتی ہے۔ ہتھوڑی اسم اعلیٰ، علی صبح لاہور جائے گا، صبح لاہور اسم ضرب۔ سارا کو تو بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے، اسم مکبر۔ چک چک کرتی ریل گاڑی آ رہی تھی، چک چک اسم صوت۔ یہ بھی لونگڑا بہت پیارا ہے، اسم مصغر۔